مسئلہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ لینگویج کون سی ہو. پنجاب میں ایک بچہ ہے جو لینگویج ہم اس کو سکھانا چاہ رہے ہیں آٹسٹک بچے کو. کیا ہم پنجابی رکھیں یا ہم اردو سکھائیں یا ہندی سکھائیں یا پھر ہم انگریزی سکھائیں؟ جو مت ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان سینٹرز میں ان بچوں کو انگلش سکھائیں، کیونکہ جب وہ اسکول جائیں گے تو اسکول کی لینگویج انگلش ہوگی، لہٰذا انہیں پہلے سے آتی ہو. بات یہ ہے کہ ہم یہ فیصلہ کیسے کر رہے ہیں جبکہ وہ آٹسٹک بچے جو ہیں وہ سیویرٹی کے حساب سے، آٹزم کی شدت کے حوالے سے مختلف لیولز کے اوپر ہیں. ہم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ یہ تمام بچے مین اسٹریم اسکولوں میں جائیں گے، یعنی عام اسکولوں میں جائیں گے اور وہاں یہ عام بچوں کی طرح لکھ پڑھ رہے ہوں گے، لہٰذا ان کو انگریزی آنی چاہیے. ہمارا پہلا ایشو تو یہ ہونا چاہیے، مسئلہ یہ ہونا چاہیے کہ ان کو ایک لینگویج آتی ہو سمجھنے اور سمجھانے، یعنی کمپریہنشن اور ایکسپریشن دونوں لیول کے اوپر. اب جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو یہ جو فورسڈ مونولنگولزم ہے انگریزی والا کہ جن کو انگریزی سکھائیں، وہ اس وجہ سے نقصان دیتا ہے یا بیک فائر کرتا ہے کہ وہ تو انہوں نے اپنی پرابلم، اپنی لینگویج لرننگ ایشوز کی وجہ سے کتنی سیکھنی ہے، ہم جتنا بھی پریڈکٹ کر لیں ہم 100% نہیں ہو سکتے، لیکن ان کی کنیکٹیوٹی اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ، اپنے ارد گرد کے انوائرمنٹ اور ماحول کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے. کیا ایک بچے کو صرف انگریزی آتی ہے لہٰذا محلے کے سارے لوگ بھی انگریزی سیکھ لیں، دکاندار بھی انگریزی سیکھ لیں، گھر کے بزرگ دادا دادی نانا نانی باقی کے لوگ بھی سارے انگریزی سیکھ لیں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. اس لیے بچہ جو ان تمام لوگوں سے سیکھ سکتا ہے وہ ختم ہو گیا. اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کو انگریزی بھی اچھی طرح نہ آئی، کیونکہ جو اس کو انگریزی سکھانے والے ہیں ان کے سکھانے کی میتھڈالوجی جو ہے وہ اتنی یا تو ایڈوانس ہو کہ وہ اس کو صحیح زبان سکھا رہے ہوں. یہ جو سارا بچوں کے ساتھ اے ایس ڈی بچوں کے ساتھ یا آٹسٹک بچوں کے ساتھ انگریزی کا جو مونولنگولزم ہے، جو کہ فورس مونولنگولزم ہے، وہ شروع اس طرح ہوا کہ امریکہ میں ہر وقت لوگ پوری دنیا سے جاتے رہے ہیں اور جا بھی رہے ہیں، تو وہاں پر مختلف کمیونٹیز اکٹھی ہو جاتی ہیں. کوئی افغانستان سے گیا ہے، کوئی ایران سے گیا ہے، کوئی پاکستان سے، کوئی کسی عرب ملک سے گیا ہوا ہے. تو ان فیملیز کے اگر کسی بچے کا کوئی لینگویج کی ایشو ڈائگنوز ہو گیا ہے یا آٹزم ڈائگنوز ہو گیا ہے، تو جس اسکول میں وہ بچہ جا رہا ہے اس اسکول میں کیونکہ آگے سے امریکن ہیں جو کہ انگلش بول رہے ہیں، تو ان کے پاس تو دوسری لینگویج بولنے کی آپشن ہی نہیں تھی، لہٰذا انہوں نے کہا کہ جی بچے کی جو تھیراپی ہے وہ انگریزی میں ہوگی یا بچے کی جو ایجوکیشن ہے وہ انگریزی میں ہوگی. ماں باپ نے بھی یہی چاہا کیونکہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر امریکہ گئے ہوئے ہیں ایک اچھی زندگی کی تلاش میں، اور لینگویج از اے ٹول ٹو لرن اکیڈیمکس اینڈ ٹو گیٹ بیٹر جابس لیٹر آن. انہوں نے بھی کہا کہ ہاں جی ٹھیک ہے آپ انگریزی کر لیں. پھر جو لینگویج کی اسیسمنٹ کے ٹیسٹ تھے یا ہیں وہ بھی انگریزی میں ہیں، لہٰذا آپ انگریزی ہی سکھائیں گے کیونکہ آپ کو اس میں ٹیسٹ کرنا آسان ہے، آپ انگریزی ہی پڑھائیں گے کیونکہ اس کے لیسن پلان بنے ہوئے ہیں. لیکن بچے کی اپنی کنیکٹیوٹی جو ہے وہ اپنے ارد گرد کے انوائرمنٹ سے ختم ہو گئی. وہاں بھی اب یہ ٹرینڈ ہے کہ بچے کو مونولنگول مت رکھیں، اس لیے کہ ایک بچہ جس کو کمیونیکیشن امپیئرمنٹ ہے، جس کو بات سمجھنے سمجھانے کا ایشو ہو رہا ہے، انلیس کہ وہ ذہنی طور پر کمزور یا معذور نہ ہو، اس کو آپ مزید ریسٹرکٹ کر رہے ہیں، اس کی دنیا آپ مزید تنگ کرتے جا رہے ہیں. یہ ایشو ہم پھر بھی سمجھ سکتے ہیں امریکہ کی حد تک. اب ہمارے ریجن میں اس کی کوئی جسٹیفیکیشن یا جواز نہیں بنتا ہے،
اس لیے کہ ہمارے پاس تو آپشن ہے کہ ہم اپنی لینگویجز استعمال کریں، لیکن اگر ہم پھر بھی نہیں کر رہے ہیں تو اس فورسڈ مونولنگولزم سے کہ صرف انگریزی ہی بچے کو سکھائیں، ہم ایک ایسا بچہ تیار کر رہے ہیں جو آنے والے وقت میں اس کو انگریزی بھی نہیں آتی ہوگی اور اس کو اپنے ارد گرد کی دنیا سے، اپنے رشتوں سے بالکل ڈسکنیکٹ ہوگا۔ میری یہ ریکویسٹ ہے پیرنٹس کے ساتھ کہ آپ اپنے بچوں کو صرف انگریزی پہ مت رکھیں، آپ انہیں اپنی زبان سکھائیں، ان میں یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ سیکھ سکتے ہیں۔